نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یہ سمری ہے ساری کہانی کی۔ اچھا، ہم بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں یہ میں نے نہیں بنایا، صدیوں پرانا ہے، عورت تو پاؤں کی جوتی ہے۔ تو جہاں پاؤں کی جوتیاں اولادوں کی تربیت کا کام کر رہی ہوں، وہاں کیسی اولادوں کی توقع رکھتے ہیں آپ؟ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ جو شوہر کا مجازی خدا ہونے کا تصور ہے، اس کو بہت ہی بری طرح انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے، صدیوں ہم اور ہمارے جو پڑوسی ہیں ہم اکٹھے رہے، وہاں تو عورت کو شوہر مر گیا عورت کو ساتھ مار دیتے تھے، ستی کی رسم تھی۔ اور انگریزوں کا اس بر صغیر پہ بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے کتنی طاقت سے اس مکروہ، گندی اور غلیظ رسم کو ختم کیا۔ تو ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کل وہ چل رہا ہے وہ ٹرکس کے بارے میں، آٹومنس کے بارے میں، ان کے جو بانی تھے سلطنت عثمانیہ کے، عثمان پہلے حکمران، ان کے والد پر پہلے تغرل پہ چلا ہے، پھر ان کے بیٹے عثمان پہ، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور 600 پلس ایئرس 3 کانٹیننٹس، 3 بر صغیر جو تھے، بر اعظموں پہ، بر صغیر نہیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کی۔ ان کے بارے میں سیریس چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے وہ کوئی جنگیں تلوار بازی دکھانے کے لیے نہیں، I told my children to watch، کہ تاکہ ان کا کلچر ٹرکس کا زمانے کا سمجھ آئے، ان کا بود و باش، رہن سہن کیسا تھا، ان کے خیمے کیسے تھے، ان کے ادب آداب کیسے تھے، ان کی زندگی کی ترجیحات کیسی تھیں، وہ کھانا کیسے بناتے تھے، ان کی خواتین کتنا ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ وہ کارپٹ ویونگ، یہ وہ اس طرح کے سارے کام خواتین کرتی تھیں، اور ساتھ وہ میدان جنگ میں تلواریں، اچھا خود بھی آپس میں بھی لڑتی تھیں اور دشمنوں سے بھی۔ کمال، which is a reality۔ عربوں کی تو کوئی لمبی چوڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو 100 پلس ایئرز کر کے تو فارغ پورغ ہو گئے، آج بھی ان کا جو حال ہے وہ دیکھ لیں۔ اسلام کا صحیح معنوں میں جو ڈنکا بجایا ہے وہ تو ترکوں نے بجایا ہے، ٹھیک ہے، مغل بھی ترک تھے، یہ ذہن میں رکھیں، امیر تیمور بھی ترک تھا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آٹومنس کے ہیں، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، تو خیر میں نہیں اس کو مانتا، خلفائے راشدین، اور اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ فرشتوں جیسے لوگ تھے، تو ان کو خلافت کہنا تو میں پسند نہیں کرتا، بہرحال میں، لیکن بہرحال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، تو ان کی خواتین کا رول دیکھو آپ، تو وہ رول ہو سکتا ہے کہ برقعے پہن کے، پردے کی انٹرپریٹیشن، ڈیفینیشن، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے اردو ادب کے بہت ہی بڑے شاعر، میں تو سمجھتا ہوں ان جیسا دوسرا شاعر ہے ہی کوئی نہیں۔ غالب کے بعد مجھے جو بندہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے، میر ہیں اور بڑے لوگ ہیں، لیکن میں منیر نیازی کو میں لکھتا ہوں پیر نیازی۔ دیکھنے میں جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی خوبصورت ان کی شاعری بھی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے نے، اپنے معاشرے کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے نے خاک ترقی کرنی، آدھی آبادی کو دروازوں میں بند کر کے، گھروں میں بند کر کے، باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگیں لے کے باہر بیٹھی ہے، انہوں نے خاک کو ہی کام کرنا ہے۔ سو یہ ایک سمبولک بات ہے۔ اچھا، آخری بات، لیٹ می کنکلوڈ، کہ ایک میں نے سروے پڑھا تھا چند سال پہلے کہ مٹھی بھر یہودیوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے انگلیوں پہ، چند کروڑ یہودی،
ایجادات کے پیچھے وہ سائنس کے پیچھے وہ ٹیکنالوجی کے پیچھے وہ انفلوئنس کے بجائے لیٹے ہوئے ہیں اتنے پیسے کے باوجود عربس، اور مزید آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے. اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی، بڑا پیسہ خرچ ہوا، اور وہ بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے. اس کی باٹم لائن میں اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ریسرچ کے بعد. ان کا باٹم لائن کیا تھا، خلاصہ کیا تھا، سمری کیا تھی، کہ یہودی ماؤں جیسی مائیں نہیں ہیں. مسلمانوں کا تو خیر بیچاروں کا حال ہی بہت برا ہے. پاؤں کے آپ اندازہ لگاؤ، سعودی عربیہ ہمارا محور و مرکز ہے، ہماری جند جان ہے وہ دھرتی. ابھی ریسنٹلی یار کو خدا کا خوف کرو. آپ عورتوں کو بہت بڑی ایم بی ایس جو ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ بہت فارورڈ ویژنری آدمی. اللہ اس آدمی کو صحت دے، زندگی دے، اقتدار دے، اختیار دے. وہ میرا خیال ہے بہت بڑی تبدیلی کا وہ آدمی باعث بن سکتا ہے. وہ تم اجازت دے رہے ہو اب گاڑی چلانے کی؟ وہ کیا لوگ ہو؟ کوئی گاڑی کیا ہے، کار کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے مشین. تو واشنگ مشین چلا سکتی ہے عورت. ٹی وی کیا ہے، سب مشین، وہ چلا سکتی ہے، بند کر سکتی ہے، چینل چینج کر سکتی ہے. اچھا، اور اس طرح کی جو گھروں میں آج کل تو قدم قدم پہ مشینوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے. وہ جو پانی کے لیے جو چلانا ہے، اچھا جنریٹر ہے اگر گھر میں، وہ بہت ساری مشینیں ٹھیک ہیں. گاڑی چلانا ہے یار ایڈیاٹک. 50% یہ یاد رکھیں، جب خلافت ختم ہوئی اور اسلام میں مکروہ ملوکیت آئی تو وہ ایک سازش تھی کہ یار اس پردے میں، اس آڑ میں 50% آبادی کو تو ویسے ہی عضو معطل بنا دو، اس کا تو رول ہی ختم کر دو. یہ واردات تھی جو پیشہ ور ملا نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پیشہ ور مولوی جن کا پروفیشن ہے. پروفیشن میں کیا ہوتا ہے؟ نفع، منافع، پروفٹ. یہ پیغمبروں، اولیاء، صوفیاء وہ منافعوں سے ماورا ہوتے ہیں. جو پیشہ ور ہوتا ہے، چونکہ وہ پیشے نہیں ہیں. پیشہ ور آدمی جو ہے وہ روکڑا، وہ بس ٹھیک ہے. یہ فتویٰ فروشی کی اتنی لمبی مثال ہے. اور ایک اور بات، ذہنی طور پہ کچھ لوگ اتنا پست ہوتے ہیں، اتنے محدود ہوتے ہیں. مثلاً کل تک کی بات ہے، لاؤڈ سپیکر حرام تھا، آج وہ سونے نہیں دیتے. اچھا، تصویر حرام تھی، اب مدتوں سے پاسپورٹ کے بغیر تو آئے. ایک زمانے میں تو لوگ منہ اٹھاتے تھے، چل پڑتے تھے. اب آپ عمرہ اور حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اور پاسپورٹ تب تک بن نہیں سکتا جب تک اس پہ تصویر نہیں ہے. کیمرہ حرام تھا، اب سج بن کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ محرم، اچھا نہ محرم عورت. اب وہ بھائی اسلام بڑی کمال چیز ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ مومن کی تو ایک پہچان یہ ہے کہ جو اپنے بدلتے ہوئے وقت، بدلتے ہوئے عہد، دور اور زمانے کے مطابق، علی شریعتی کا جملہ میں کئی بار بول چکا ہوں کہ اللہ کرے کروڑ میں سے 5 کی بھی سمجھ میں آ جائے، میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. وہ یہ کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دا انچینجنگ نیڈس. تو آج جہازوں پہ جاتے ہو آپ زیارتوں کے لیے، پہلے اب ادھر ہی پھنسے رہو. نہیں، قرآن پاک میں ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو اس کا مطلب ہے گھوڑے تیار رکھے پاک فوج. یہ باقی جتنا ماڈرن، یہ ایٹم بم نہ بنائے، گھوڑے تیار رکھیں. ایٹم بم نہ تیار رکھیں، کوئی ٹینکس اور توپیں نہ تیار رکھیں. اور خدا کا خوف کرو. یہ جو ایک طبقہ ہے نا، یہ بوسہ مرگ ہے مسلمانوں کے لیے. یہی حال عورت کا ہے. لیٹ ہر پارٹیسپیٹ. ایک آدھ کروموسوم، یہ عجیب و غریب بات ہے. مزہ کا خید
خیز بات ہے. نارمل یہ سرجریز ہوتی ہیں کہ ایک دروازے سے عورت شامل ہوتی ہے, ایک مائنر سی سرجری ہوتی ہے, دروازے دوسرے سے نکلے تو وہ مرد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی, اس کا سارا کچھ چینج ہو گیا. یہ ہوتا نہیں. اکثر اخباروں میں خبریں ہوتی ہیں کہ جی فلاں لڑکی تھی وہ لڑکے میں تبدیل ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ سو بیسیکلی جب تک ہم اپنی عورتوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے, ایجوکیٹ نہیں کرتے, ان کے دماغوں کو روشن نہیں کرتے, ان کے دلوں کو روشن نہیں کرتے, وہ اچھی اولاد کو اچھی پرورش کر ہی نہیں سکتی. اور میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس صحت میں سیمی لٹریٹ وومن, نیم خاندانی میں میٹرک ہے وہ بھی نہیں کر سکتی, اس کے بھی بس کی بات نہیں. ہائیلی انلائٹنڈ پیرنٹس, باپوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. جنرلی زمانہ ہی ایسے ہیں. کوئی تصور ہی نہیں تھا میرے اپنے بچپن میں جو لائل پور میں گزرا میرا ٹین ایج. ہمارا ایک گھر پیپلز کالونی میں تھا, ایک سرکولر روڈ پہ تھا, وہ لمبا ترین فاصلہ سمجھا جاتا تھا. اب ڈیفینس کے فیز 7-8 سے کو مجھے سیکریٹریٹ پہنچ کے دکھایا ذرا, گھنٹے 1.5 گھنٹے سے کم. سو آنا جانا اور لوازمات, ایک زمانے میں ہوٹلنگ وغیرہ کا اس طرح کا رواج نہیں جتنا اب کلبز ہیں, یہ جم خانہ ہے تو رائل پام ہے. باپوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور وہاں بھی وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, میں تو 15 دن مہینہ گھر سے نہیں نکلتا, لیکن نارملی ہمارے ہاں جو کلب میں دوستیاں نہیں ہوتی ہیں, کلبوں میں ضرورتیں ہوتی ہیں, پی آر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باپوں کے پاس تو ویسے وقت نہیں رہ گیا. اچھا, ماؤں کے پیسے پلے کچھ نہیں ہے. اوپر سے یہ جو گند آ گیا ہے اس ملک میں, میرا جسم میری مرضی. تو یار کبھی یہ بیویوں کو, ہماری بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹی ہیں, اللہ عقل دے, تمہارا جسم ہے ہی نہیں, تم ان میں مرضی سے پیدا ہوئی ہو. تمہیں مذہب, ملک, معاشرہ تمہاری مرضی کا ملا ہے, تمہیں ماں باپ تمہاری مرضی کے ملے ہیں, تمہیں بہن بھائی تمہاری مرضی کے ملے ہیں. وہ تمہارا کچھ بھی مرضی نہیں. تمہاری موت تمہاری مرضی سے آئے گی. کیا کر رہے ہو؟ میرا جسم میری مرضی. وہ میرا کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا, جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہیں ان کے ویسے دماغ چکرا جاتے ہیں, وہ دمچیاں بن جاتی ہیں مغرب کی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. نارمل, ہیلدی, ایجوکیٹڈ, متوازن مائیں ہوں گی. ادروائز جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, یہی زر میں کھائے گا. تھینک یو.